ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر عمل کریں گے کہ کوئی بیماری اڑ کر نہیں لگتی، کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا۔ اس پر ہم آپ کو سمجھا رہے تھے کہ دونوں چیزوں پر اعتقاد کامل رکھیں۔ نمبر ایک کہ اللہ تعالیٰ چاہے جراثیم پہنچ جائیں، وائرس پہنچ جائے، لیکن وہ اثر نہیں کریں گے، بیماری نہیں پہنچے گی، یہ بالکل جائز ہے۔ اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یعنی اس پہ اعتقاد رکھیں۔ اور دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جس جگہ طاعون کی بیماری پھیل جائے اس جگہ نہ جاؤ، یہ احتیاط کا حکم دے دیا۔ تو ایک اگر ایسا شخص ہے جو وساوس کا شکار ہو سکتا ہے، کمزور باطن ہے، اسے چاہیے کہ بڑی احتیاط کرے اور دور رہے۔ اچھا، مضبوط باطن بھی احتیاط کر سکتا ہے، منع نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص کامل اعتقاد کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ کسی ایسی جگہ رہتا ہے جہاں بیمار بھی ہیں اور وہ پوری احتیاط کرتا ہے، لیکن خوف زدہ نہیں ہوتا ہے کہ بھئی بیماری اڑ کے اس وقت تک مطلب نہیں لگے گی جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اسے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم اپنے آپ کو خودکشی پر پیش کر رہے ہو۔ کتنے ڈاکٹر ایسے ہیں، اب یہ تو کرونا وائرس کا مسئلہ نا، خاص کٹ پہنتے ہیں، لیکن جو اس کے علاوہ بیماری ہیں، آپ دیکھیں ڈاکٹرز کیسے ہاسپٹلس کے اندر ہوتے ہیں، نرسز ہوتی ہیں اور ایک سے ایک خطرناک مریضوں کا علاج کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہی محفوظ رکھتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جان بوجھ کر بیماروں کے قریب نہ جائیں، اور خاص طور پہ جن کو متعدی بیماری ہے جو اڑ کر لگنے والی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں یعنی جراثیم اڑ کر پہنچ سکتے ہیں، لیکن اگر کسی کو بیماری لگ جائے تو وہ سمجھ لے کہ اس نے نہیں لگائی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے اور مشیت سے ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ خوفزدہ ہونے کی ضرورت بھی نہیں، لیکن دامن احتیاط بھی نہ چھوڑا جائے۔ دونوں چیزوں میں ایک بیلنس قائم کریں۔ غیر گواہوں کے نکاح ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، نکاح کے انعقاد کے لیے گواہ شرط کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اذا فات الشرط فات المشروط، کہ جب شرط فوت ہو جائے تو مشروط بھی فوت ہو جاتا ہے، تو ایسا نکاح نہیں ہوگا، لیکن یہ نکاح فاسد کہلاتا ہے۔ گویا کہ ایک نکاح کا وقتی طور پہ وجود ہو جاتا ہے، اس نکاح کو ختم کرنا لازم ہوتا ہے، کیونکہ گواہوں کا ثبوت جو ہے حدیث سے ہے۔ قرآن کے اندر گواہ کا ذکر نہیں ہے کہ نکاح کے لیے گواہ قائم کیے جائیں، تو لہٰذا قرآن کی نصوص قطعیہ سے نکاح، اس کی روشنی میں نکاح بغیر گواہوں کے ہو جائے، لیکن قرآن کی تکمیل ہوتی ہے، مفاہیم کی تکمیل ہوتی ہے احادیث کو ملانے کے ساتھ۔ اور پھر بھی اگر کوئی اس میں کمی محسوس ہوتی ہے کہ اللہ اس کے رسول نے تو احکام بیان کیے ہوتے ہیں لیکن ہماری توجہ فرض کرنے اس طرف نہیں ہے، یا کوئی مفہوم اللہ اس کے رسول نے ارادتاً مخفی رکھا تاکہ فقہا غور کر کے اس سے نتائج نکالیں، تو پھر فقہا اس میں اضافہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہاں پر یہ چیز بھی ضروری ہے۔ تو لہٰذا قرآن و حدیث کو جب ملائیں، فقہا کی عبارات کو دیکھا جائے تو دو گواہوں کی موجودگی ضروری ہے، ورنہ نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ یہ تو ایک نکاح صحیح ہوتا ہے جو تمام شرائط کے ساتھ، ایک نکاح فاسد ہوتا ہے جس میں سے کچھ شرائط نکل جائیں جیسے گواہ نہ ہوں، تو گویا کہ نکاح تو ہو جائے گا لیکن فوری طور پر اس کو ختم کرنا واجب ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ نکاح فاسد میں اگر جسمانی تعلق قائم ہو جائے تو مہر لازم ہو جاتا ہے، مہر موقت ہو جاتا ہے، یعنی اب شوہر نے جو مہر مقرر کیا تھا وہ دینا ہی ہوگا، سیپریشن اب بھی کرنی ہوگی، لیکن یہ نکاح صحیح نہیں ہے، اسی لیے اس طرح کے نکاح پر طلاق نہیں ہوتی۔ اگر شوہر بعد میں طلاق دے تو طلاق نہیں ہوگا، بلکہ بس اتنا کہہ دے میں نے تجھے چھوڑا یا میں نے متارکہ کیا، میں نے ترک کیا، اسے بس ختم ہو جائے گا۔ اور اگر جسمانی تعلق سے پہلے ختم کیا تو مہر بھی عورت کے لیے لازم نہیں ہے، لیکن اگر جسمانی تعلق قائم ہو جائے تو پھر مہر پختہ ہو جاتا ہے، یعنی شوہر کو دینا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جہت سے نکاح تو منعقد ہو رہا ہے، تبھی جسمانی تعلق کے بعد مہر موقد ہوا، ورنہ تو جب نکاح ہی نہیں، بالکل ہی سرے سے نہ ہو تو پھر مہر کس چیز کا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ ترغیب دینا مقصود نہیں، صرف حکم شرع بیان کرنا مقصود ہے۔ بغیر گواہوں کے نکاح ہرگز نہ کیا جائے، اگر کر لیا ہے تو فوری طور پر اس کو ختم کرنا واجب ہے، اور اگر اس کو قائم رکھ کر جسمانی تعلق قائم کیا تو دونوں گناہگار بھی ہوں گے۔ یہ کہتے ہیں دو بیویاں ہیں، ایک فوت ہو گئی، اب شوہر تھوڑا اپنی جائیداد کو تقسیم کرنا چاہتا ہے، فوت شدہ کا حصہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ کہ یہ وراثت نہیں ہے، کیونکہ جب کوئی شخص اپنی زندگی میں کچھ مال تقسیم کرنا چاہے تو وہ تحفہ ہوتا ہے، گفٹ ہے، اس کو ہبہ کہتے ہیں عربک میں، لیکن وراثت نہیں ہے۔ مال وراثت اس وقت بنے گا جب یہ فوت ہوتا، تو یہ تو تحفہ دے رہا ہے، اور جب تحفہ دے رہا ہے تو جو فوت شدہ ہے اس کو کیسے تحفہ دے گا؟ فرض کر لیں شوہر کا انتقال ہو جاتا تو جو وارث مورث کی زندگی میں فوت ہو جائے، مورث اسے کہتے ہیں جس کا مال تقسیم ہو رہا ہے، تو جو وارث مورث کی زندگی میں فوت ہو جائے تو وہ وراثت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اب اگر فرض کریں شوہر کا انتقال ہوتا تو ان کی بیوی کو حصہ نہیں دیا جائے گا، کیونکہ وہ تو زندگی میں فوت ہو گئی تھی، باقی جو وارث موجود ہیں ان کو حصہ دیا جائے گا۔ اچھا، ایک ہی بہن نے فرمایا انہوں نے روزے کی منت مانی تھی لیکن اب نہیں رکھ پا رہی، تو کیا اس کا کفارہ دے سکتی ہیں؟ تو بہن ایسا نہیں ہوتا، آپ نے ایک روزے کی منت مانی ہے تو آپ پوری زندگی میں جب چاہیں اس کو رکھ لیں،
اگر آپ نے مشروط نہیں کیا تھا تو مثلا اگر آپ نے کہا اس جمعے کو روزہ رکھوں گی یا اس ہفتے کے اندر روزہ رکھوں گی، یہ تو آپ نے مخصوص کر دیا، پھر تو اسی میں آپ کو رکھنا ہوگا. وہ اگر دن گزر بھی گیا بہرحال بعد میں بھی رکھنا ہوگا، لیکن وہ اس کی رعایت کرنی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ نے کہا تھا اللہ تعالیٰ میرا فلاں کام ہو جائے میں ایک روزہ رکھوں گی، اس میں چونکہ کوئی لمٹ آپ نے مقرر نہیں کی ہے تو پوری زندگی اس کا وقت ہے. جب اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے آپ ایک روزہ رکھیں، جب تک رکھنے کی ہمت ابھی ہو یا مستقبل میں اس کے گمان ہو کفارے وغیرہ ادا نہیں کر سکتے ہیں، اور کریں گے بھی تو وہ نفل صدقہ بن جائے گا. آپ کو جب آپ صحت یاب ہوں گے روزہ رکھنا واجب ہی رہے گا. اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ انتظار کریں، جب اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے دے روزہ رکھ لیں، ورنہ دو چار کو بتا دیں کہ اگر میں فوت ہو جاؤں تو میرے پیسوں سے، میری وراثت کے جو پیسے ہیں ان میں سے پہلے ایک روزے کا فدیہ ادا کر دینا، یعنی تقریباً 200 روپے کا نیت 200 روپے کا کہہ دیجیے گا 200 روپے صدقہ کر دینا میرے روزے کے فدیے کی نیت سے، تو بس ٹھیک ہے آپ کا وعدہ ہو جائے گا. لیکن جب تک آپ میں ہمت ہے یا آئندہ ہمت کی امید ہے یہ فدیہ یا کفارہ آپ کو نفع نہیں دے گا، یہ نہ دیں. باب السلام سے فرسٹ ٹائم داخل ہونا یہ افضل ہوتا ہے. جب بھی آپ مسجد حرام میں داخل ہوں باب السلام معلوم کر لیجئے گا، اس سے داخل ہوں. چونکہ جب آپ اندر جائیں گے تو مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، سیدھا پیر رکھیں، مسجد کے داخلے کی دعا کریں. اور یہ یاد رکھیں بعض حاجی ایسے ہوتے ہیں کہ جب مکہ پہنچتے ہیں تو وہ اسے اپنا کمال سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یقیناً ہم با کمال ہیں تبھی تو اللہ نے ہمیں یہاں بھجوایا ہے یا بلایا ہے، تو دوسرے لوگوں سے ہم شاید افضل ہیں. تو وہ بے پرواہ سے ہو جاتے ہیں، چہرے پہ ہنسی ہے، مسکراہٹیں ہیں، موبائل تیار ہیں کہ جب سیلفیاں بنیں گی کعبۃ اللہ کے سامنے، طواف کی یوں بنا رہے ہوتے ہیں، ویڈیو چلا رہے ہوتے ہیں اور کسی کو کال کر لیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھ میں یہ چل رہا ہوں. یہ یاد رکھیے کہ وہ مقام سمجھ لیجئے ایسا ہے کہ ایک مجرم اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے. ہم نے کتنے گناہ کیے ہوتے ہیں، کتنے لوگوں کو زبان سے تکلیفیں پہنچائی ہوتی ہیں، ہاتھوں سے تکلیف پہنچائی ہیں، پیسوں میں بے احتیاطیاں کی ہوتی ہیں. ہم ایک گناہگار مجرم ہیں. مجرم جب عدالت میں پیش ہوتا ہے تو ہنستا ہوا نہیں ہوتا، اگر ہو تو اس کو کہتے ہیں یہ بے حیا انسان ہے، بہت ڈھیٹ مجرم ہے. تو ہمیں ڈھیٹ نہیں ہونا ہے. جتنی ندامت، جتنی شرمندگی، جتنی عاجزی ہمارے اندر ہوگی اللہ کی رحمت اتنی ہی تیزی سے متوجہ ہوتی ہے. تو چہرے پر ندامت کے آثار، اگر رو سکے تو رو پڑیں، آنسو نکل آئیں کہ میں ایسے رب کی بارگاہ میں آ گیا ہوں کہ میں تو اس قابل ہی نہیں تھا کہ میں یہاں تک پہنچ پاتا. اللہ نے اپنے فضل اپنے کرم سے مجھے بلایا ہے اور میرے لیے گناہوں کے ختم کرنے کا اہتمام فرمایا ہے. یہ مقام شکر ہے، یہ مقام تکبر نہیں ہے، یہ بے پرواہی اور غفلت کا مقام نہیں ہے. تو بڑے سر جھکا کر روتے ہوئے، فرسٹ ٹائم حاضری تو ایسی ہونی چاہیے. پہلی حاضری سیدھی سر جھکا کر ندامت کے ساتھ کعبۃ اللہ کے قریب پہنچیں اور پھر اس پر نگاہ ڈالیں. بحکم حدیث کعبۃ اللہ پر پہلی نگاہ جب پڑتی ہے جو دعا مانگی جائے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا. بعض لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے آپ کون سی دعا مانگیں؟ میں عرض کرتا ہوں کہ درود پاک پڑھیں، اپنے آقا کے لیے دعا مانگیں. میرے آقا محتاج نہیں، لیکن یاد رکھیں جو اپنے آقا کے لیے دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رسول اس کو غنی کر دیتے ہیں. ہم وہاں پر جا کر بہنیں جو ہیں، دیکھیں ہمارے آقا بڑے وسیلہ ہیں اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے. سرکار کے وسیلے سے تو ہمیں رب ملا ہے، سرکار کے وسیلے سے سب کچھ ملا ہے. تو اس حبیب کے لیے جب آپ دعا کریں گے تو اللہ کی رحمت تیزی سے متوجہ ہوگی. جیسے کوئی سیٹھ اپنے بچے کو گود میں لیے ہو اور آپ کو سیٹھ کی توجہ چاہیے تو سیٹھ کی تعریف کرنے کے بجائے بچے کی تعریف کر دیجیے گا. اور ایک بسکٹ کا پیکٹ بچے کو دیں اور اس کو پیار کر لیں، وہ خوش ہو جائے گا باپ کو بھی میرے بچے کو کتنا پیار کیا اس نے. اور آپ بچے کو نظر انداز کریں اور سیٹھ کی تعریفیں کرتے رہیں، اس کو اتنا اچھا فیل نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اثرات قبول کرنے سے پاک و صاف ہے. بلا تمثیل میں نے ایک مثال دی ہے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہیں بڑی بات ہے، لیکن اس کے حبیب کا خیال کریں ایسے مقام پر اپنی تمام خواہشات کو قربان کر کے اس کے حبیب کے لیے زیادہ اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی. درود شریف پڑھ دیں، اس کے بعد اور دعائیں بھی آپ مانگ سکتے ہیں، مانگ لیں. بہن کو کوئی قرضہ دیا تھا، وہ بہن کا انتقال ہو گیا، پھر یہ انہوں نے قرضہ معاف کر دیا. اب بھانجی سے کوئی جھگڑا وغیرہ ہوا ہوگا تو انہوں نے کہا میں تو آپ کو پیسے واپس کروں گی، اور یہ منع کر رہی ہیں کہ میں پیسے نہیں لوں گی کیونکہ یہ ایسا ہی ہے جیسے حدیث میں ہے کہ تحفہ دے کر واپس لینا، ایسا جیسے کہہ کر کے اس کو معاذ اللہ چاٹ لینا. تو یہ کہتی ہیں کہ میں لینا نہیں چاہتی، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں چونکہ آپ معاف کر چکی ہیں لہٰذا نہ لیں، لیکن اگر بھانجی بہت زیادہ اصرار کر رہی ہیں اور وہ بازی نہیں آ رہی تو آپ لے کر اس کو صدقہ کر دیجئے. یہ جھگڑنے کی، اس پر بھی ایک اور جھگڑا قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو سمجھائیں کہ میں معاف کر چکی ہوں. اگر وہ کہتی ہیں کہ نہیں میں تو اپنی والدہ کو ایسا قرضدار نہیں دیکھنا چاہتی تھی اور لے جائیں اپنا پیسہ، تو آپ لے لیجئے اور اس کو صدقہ کر دیں، انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا. اور صدقہ کر کے بہن کے لیے ہی ایصال ثواب کا قصد ارادہ بھی کر لیں. اب لڑکی دیکھنے کے لیے گئے تو کوئی دوسری لڑکی دکھائی گئی، پسند آ گئی اور شادی کی تاریخ طے ہوئی، لیکن جب نکاح کیا گیا تو دوسری لڑکی سے ایجاب و قبول یعنی ایجاب کروا لیا گیا، اجازت،
اور وہ بعد میں پتہ چلا جی دلہن چینج ہو گئی ہے، تو یہ نکاح ہوا یا نہیں ہوا؟ لیکن یقینی سی بات ہے یہ دھوکہ ہے، فراڈ ہے، اور یہ نکاح ویلڈ نہیں مانا جائے گا، کیونکہ لڑکے نے جس لڑکی کے لیے قبول کیا ہے وہ حقیقتاً وہ لڑکی نہیں ہے جو اس وقت سامنے موجود ہے۔ اس طرح کی دھوکہ دہی سے اگر نکاح منعقد مان لیے جائیں تو پھر فراڈ کے دروازے کھل جائیں گے اور فتنے فساد پیدا ہوں گے، اور شریعت فتنہ فساد کو منع کرتی ہے، لہذا اس کو ختم کر سمجھا جائے۔ اس کو اب یہ کہ باطل مانا جائے کہ ایجاب و قبول سے نکاح ہی نہیں ہوا، یا پھر اس کو فسخ کرنا لازم قرار دیا جائے، اس میں کافی بحث ہو سکتی ہے۔ تو ہمارے نزدیک فسخ کرنا بہتر ہے کہ اس کو فسخ کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، فریقین پہ لازم قرار دیا جائے، اور جو دیا لیا ہے وہ واپس لیں، یا پھر اسی لڑکی سے نکاح ہو، ورنہ درست نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی کے پاس 9 تولہ سونا تھا، لیکن سال ختم ہونے سے پہلے اس نیت کے ساتھ اس سونے کو کہیں ادھر ادھر کر دیا گیا اور اس کو 7.5 تولہ سونے سے کم کر دیا گیا تاکہ ہمیں زکوٰۃ نہ دینی پڑے۔ تو زکوٰۃ بچانے کی نیت سے اس طرح نصاب کو سال ختم ہونے سے پہلے کم کر لینا کیا حکم شرع رکھتا ہے؟ دیکھیں یقینی سی بات ہے کہ یہ ارادہ گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مال دیا، اس میں غریب کا حق رکھا، اگر وہ مال آپ کی بغیر انٹینشن کے، بغیر آپ کی نیت کے خود بخود کم ہو جاتا تو پھر تو خود شریعت آپ کو رعایت دے رہی ہے کہ بھئی نصاب مکمل نہیں ہے، سال تمام ہو گیا، زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ لیکن زکوٰۃ بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اتنی نعمت عطا فرمائی، اس میں سے غریب کا حق نکالنے سے بچنے کے لیے جو زکوٰۃ کے اہم مقاصد اور حکمت تھی کہ دل سے مال کی محبت دور ہو اور بخل دور ہو، اسے نظر انداز کر کے اسی میں مبتلا ہو کر انسان اگر زکوٰۃ ادا نہ کرنا چاہے تو یقینی سی بات ہے کہ یہ کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے، یہ تو حرام اور گناہ ہوگا اور وبال آخرت ہے۔ اللہ تو جانتا ہے نیتوں کے حال، اس طرح کرنا شرعاً بالکل درست نہیں۔ جس نے ایسا کیا اسے اللہ کی بارگاہ میں کامل توبہ کرنی چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہماری بھانجی کا بھائی جو ہے وہ مرتد ہو گیا ہے، یعنی اعلانیہ وہ اسلام سے باہر نکل گیا، دوسرا مذہب اس نے اختیار کر لیا۔ تو جیسے کہ حکم شرع تھا، بھانجی کو کہا گیا کہ آپ بھائی سے میل جول ترک کریں، تو وہ بظاہر کہتی ہے میں نے میل جول ترک کر دیا۔ ابھی جو سائلہ کویسچن کر رہی ہیں کہتی ہیں مجھے نہیں پتا کہ اس کی بھانجی نے یعنی میری بھانجی نے اپنے بھائی سے قطع تعلق کیا ہے کہ نہیں کیا، تو ہمارا اس لڑکی سے تعلق رکھنا کیسا ہے؟ دیکھیں بالکل آپ تعلق رکھ سکتے ہیں جب تک کہ آپ کو اس کے باقاعدہ میل ملاپ کے ثبوت نہ ملیں، کیونکہ حکم شرع یہی ہے کہ جب کوئی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، تو اس کو اسلام کی دعوت دی جائے، اسے واپس لانے کی حتی الامکان کوشش کی جائے۔ لیکن اگر وہ نہیں آتا، وہ آپ کی بات نہیں مانتا، تو پھر اس سے قطع تعلق کرنا فرض ہو جاتا ہے، اس کا سوشل بائیک آؤٹ کرنا ضروری ہے، اس سے میل جول رکھنا، اس سے باتیں کرنا، اسے خوشی غمی میں بلانا یا اس کی خوشی غمی میں شرکت کرنا، سب کا سب ناجائز ہو جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے ارتداد کے باوجود اگر آپ میل جول رکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسلام کو کمتر سمجھا، حقیر سمجھا، دوسرے مذہب کی طرف چلا گیا، آپ نے پرواہ نہ کی، اور پھر یہ چیز صلاحیت کرے گی آپ کی نسلوں کے اندر۔ وہ کسی کا ماموں ہوگا، کسی کا چچا ہوگا، کسی کا پھپھا ہوگا، دوسرے بچے دیکھ دیکھ کر، یہ اگلی نسلیں جو آپ کی ہیں وہ اس کو دیکھ کر اسلام کو سمجھیں گے معمولی، چھوڑ بھی دیں تو مرتد ہو جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، چچا نے بھی تو کیا تھا، ماموں نے بھی تو کیا تھا، اور اس طریقے سے اسلام سے باہر لوگ نکلیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے۔ لہٰذا بیک آؤٹ کا حکم تو تھا، لیکن آپ کی جب بھانجی زبان سے کہہ رہی ہیں کہ میں نے بیک آؤٹ کر دیا، میں نہیں ملتی ہوں، تو ہمیں حسن ظن قائم رکھنا چاہیے جب تک کہ اس کے خلاف ثبوت نہ ملے۔ لہٰذا اس بھانجی سے میل جول رکھنے میں حرج نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ والد صاحب کا گھر تھا، وہ سیل کر کے جب دوسرا لیا تو والدہ کے نام کر دیا گیا۔ ہمارے ایک بڑے بھائی تھے جو شادی کر کے علیحدہ ہو گئے تھے۔ اب جب والد صاحب کا انتقال ہوا اور اس مکان کو تقسیم کرنے کی باری آئی تو والدہ یہ کہتی ہیں کہ جو بڑے بھائی چلے گئے تھے انہیں تو پرانے مکان کے حساب سے ہم حصہ دیتے ہیں، اور جو جتنے ابھی موجود ہیں انہیں نئے مکان کے جو حساب سے حصہ دیا جائے گا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں پہلے اچھی طرح بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی اپنی زندگی میں کسی کو کوئی چیز گفٹ کر دیتا ہے تو ایک تو کاغذاتی کارروائی ہوتی ہے، ڈاکومنٹس بنائے جاتے ہیں جو قانونی اعتبار سے ویلڈ ہوتے ہیں، اور محسوس ہوتا ہے کہ جی ایک کی چیز دوسرے کی ملکیت میں داخل ہو چکی ہے۔ لیکن چونکہ آپ شریعت کو فالو کرتے ہیں اور شرعی اعتبار سے دیکھتے ہیں، لہذا یاد رکھیں کہ اگر میں کسی کو کوئی چیز گفٹ کرتا ہوں تو وہ میری ملکیت سے نکل کر دوسرے کی ملکیت میں اس وقت داخل ہوگی کہ پہلی چیز وہ اس کو قبول کرے۔ میں نے کہا میں آپ کو پین تحفے میں دیتا ہوں، اس نے کہا میں نہیں لیتا ہوں، یہ اس کی ملک میں نہیں جائے گا۔ وہ کہے چلو ٹھیک ہے میں نے قبول کیا، ایک چیز، اور دوسرا یہ کہ اس طرح اس کی ملک میں دے دینا کہ مکمل طور پہ وہ تصرف کر سکے، اسے بیچ سکے، کسی اور کو تحفہ دے سکے، چاہے تو اس کو مسجد کے لیے وقف کر سکے۔ اس طرح کلی اختیار کے ساتھ جب آپ کوئی چیز دیتے ہیں تو آپ کی ملکیت سے نکل کر دوسرے کی ملکیت میں داخل ہوتی ہے، اور اگر ایسا کلی اختیار نہیں دیا گیا، چاہے آپ نے ڈاکومنٹیشن کر لی ہے، تو قانونی اعتبار سے، کاغذاتی اعتبار سے تو فلاں مالک ہو گیا، لیکن شرعی اعتبار سے نہیں، جو پہلے والا ہے وہی مالک رہے گا۔
اگر آپ کے والد صاحب نے والدہ کو مکان دے بھی دیا تھا، یعنی نام کر دیا تھا بظاہر، اس میں خود بھی رہتے ہوں گے، سب بچے رہ رہے ہیں، اور آپ کی والدہ کو یقیناً یہ اختیار نہیں تھا کہ آپ سب کو باہر نکال کے چاہے تو کرائے پہ چڑھا دیں، چاہے تو بیچ دیں، چاہے اپنے میکے میں کسی کو تحفے میں دے دیں، اس کا مطلب ہے مکمل تصرف کا اختیار نہیں ملا تھا، بظاہر والدہ کے نام تھا لیکن یہ حقیقتاً والد صاحب کا ہے۔ اور جب یہ والد صاحب کا ہے تو اب جب وراثت تقسیم ہوگی تو آپ کی والدہ کو بھی حصہ ملے گا، اور جتنے بچے ہیں انہیں شرعی اعتبار سے پورا ہی ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ بڑے بھائی کو پرانے مکان کے اعتبار سے اور باقی سب کو نئے مکان کے اعتبار سے ملے گا۔ میں گزارش کرتا ہوں ایسے تمام ماں باپ سے کہ خدا را اپنی عقل سے شرعی معاملات کو حل کرنے کی کوشش نہ کیجیے۔ ویسے یہ کہ مطلب کوئی بھی مر سکتا ہے، جوان بھی مر جائے، دوسرا بھی مر سکتا ہے، بوڑھا بھی مر سکتا ہے، بچے مر رہے ہیں، لیکن عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بڑی عمر والے کو کہا جاتا ہے کہ یہ اب قبر کے زیادہ قریب ہو گیا ہے۔ جب اتنا یقین موت کا ہو جائے تو پھر تو اور زیادہ انسان کو محتاط ہو کر غلطیوں سے محفوظ رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ حقوق العباد میں سے کچھ تلف کر کے اس انداز سے آپ وصیت کر کے یا تقسیم کر کے چلے جائیں کہ آپ کی قبر اندھیروں میں ڈوب جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی وارث کو اس کی میراث سے محروم کرے تو اللہ اس کو جنت کی میراث سے محروم کر دے۔ آپ اندازہ کریں تو یہ والدہ غلط قسم کا فیصلہ کرنا چاہ رہی ہیں، آپ ان کو پیار محبت سے روکیں۔ ہمارا مشورہ یہ ہے پورا مسئلہ ایک پیپر پہ لکھیں، جو قریب ترین اہل سنت کا کوئی دارالعلوم ہو وہاں جا کے اس پہ ریٹن فتویٰ لے لیں اور اس کے مطابق حصص تقسیم کریں۔ انشاءاللہ جو میں نے بتایا ہے اسی کے اعتبار سے آپ کو فتویٰ ملے گا، اور یہ مکان سب میں اس طرح تقسیم ہوگا جو شرعی طریقہ ہے، اور آپ کے بڑے بھائی کو بھی اتنا حصہ ملے گا جتنا یہاں کے جو بچے لڑکے رہ رہے ہیں بیٹے رہ رہے ہیں ان کو ملے گا۔ امید ہے کہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک ہم نشین اور بد ہم نشین کی مثال ایسی ہے جیسے مشک والا اور لوہار کی بھٹی والا ہو۔ مشک والا اس حال سے خالی نہیں ہے کہ یا تو تم اس سے مشک خرید لو گے ورنہ اس کی خوشبو سونگھو گے، اور لوہار کی بھٹی والا یا تو تمہارا بدن یا تمہارے کپڑے جلائے گا ورنہ تم اس کی بدبو سونگھو گے۔ تو یہ اچھی اور بری صحبت کا فرق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حصی مثال سے بیان فرمایا۔ اگر آپ کہیں عطر کی دکان میں چلے جائیں تو یا تو آپ عطر خریدیں گے تو خوشبو حاصل ہو گئی، باقاعدہ وہ آپ کی ملکیت میں آ گئی، اور یا کم از کم یہ ہوگا جب تک آپ خوشبوئیں چیک کر رہے ہیں، سونگھتے ہیں، یا ویسے ہی بڑی پرفضا سی مقام ہوتا ہے، خوشبوئیں آتی رہیں گی، یعنی ہر لحاظ سے نفع ہی نفع ہے۔ لیکن اگر آپ لوہار کی بھٹی میں چلے جائیں، پہلے دور کے اعتبار سے دیکھیں کہ وہ اس میں آگ ڈالتے ہیں، چنگاریاں اڑ رہی ہیں، اور وہ چونکہ آگ جل رہی ہوتی تھی، لوہا گرم ہو رہا ہے تو اسمیل وہاں پہ پھیلی ہوئی ہے بہت زیادہ بدبو، تو یا تو آپ کو چنگاریاں اڑتی تھیں جب وہ لوہا وغیرہ پگھلایا جاتا تھا اور پھر اس کو کوٹنا، اس سے چنگاریاں اڑ رہی ہیں، تو سرکار نے فرمایا کہ یا تو چنگاریاں اڑیں گی، تمہیں جلائیں گی، تمہارے کپڑے جلائیں گی، اور اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو وہاں اسمیل بہت خراب قسم کی ہوتی ہے تو وہ بدبو سونگھنے کو ملے گی۔ تو یہ اب ایک مثال سمجھائی کہ اگر اچھے کسی نیک پرہیزگار متقی شخص کے پاس آپ بیٹھ جائیں تو یا تو وہ اچھی باتیں کرے گا، آپ کو نصیحت کرے گا، آپ کو دین سکھائے گا، آپ کو علم سکھائے گا، تو بہت کچھ حاصل ہوگا، اور اگر کچھ بھی آپ وہ نہ سکھائے تب بھی کم از کم اس کے پاس رہ کر آپ گناہ سے محفوظ رہیں گے۔ جب آپ ایسے نیک آدمی کو دیکھیں گے تو آپ کے دل میں عبادت کا شوق اور جذبہ بیدار ہوگا، آپ کو اپنے گناہوں پر ندامت محسوس ہوگی، آپ اپنے گناہوں پر توبہ کی طرف مائل ہوں گے، آپ کا بھی دل چاہے گا کہ میں نمازی بن جاؤں، میں گناہ چھوڑ دوں۔ آپ کم از کم اگر بکورے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، گندی گندی گالیاں اور الٹی سیدھی چیزیں، نشے وغیرہ استعمال کرتے ہیں، اگر 1 گھنٹے وہاں بیٹھے تو 1 گھنٹے تک کم از کم ان چیزوں سے محفوظ رہیں گے، تو برکت ہی برکت ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور اگر برے ہم نشین کے پاس بیٹھیں، کوئی چرسی ہے، موالی ہے، زانی ہے، بدنگاہی کرنے والا ہے، بلیک میل کرنے والا ہے، جھوٹ بولتا ہے، بہت زیادہ غلط قسم کی حرکتیں، مسلمانوں کو تکلیف دیتا ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے، تو یا تو آپ یہ چیزیں اس سے حاصل کریں گے، کیونکہ کچھ عرصے آپ کسی گندے کی صحبت میں رہیں، کچھ عرصے بعد آپ بھی خراب ہو جائیں گے۔ اور کچھ بھی نہیں ہوا، آپ خالی جا کر بیٹھے، تو کم از کم اتنا تو ضرور ہے کہ اگر آپ اس سے سیکھ نہیں رہے، کچھ لے نہیں رہے بری چیزیں، لیکن جب تک آپ بیٹھے رہیں گے کوئی نہ کوئی گندی بات، کوئی بری بات، کوئی برا خیال، اور آپ کم از کم گناہ سے نہیں بچ سکتے ہیں، فضولیات سے نہیں بچ سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اچھے ہم نشین کو تلاش کرنا چاہیے، جس کو دیکھیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو دیکھو تو تمہیں ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو کہ جب تم ان کو دیکھو تو تمہیں خدا یاد آ جائے، ان کی گفتگو سے تمہارے علم میں اضافہ ہو، اور وہ اپنی زبان قول سے نہیں بلکہ زبان حال سے تمہیں نصیحت کرنے کے لیے کافی ہوں۔ تو ایسے اچھے لوگ اگر مل جائیں تو بہت اچھی بات ہے،
جو آج کل بہت ہی کم ہیں. جس طرف دیکھو کوئی نہ کوئی گالی بکنے والا، کوئی بے نمازی، کوئی چرسی، کوئی موالی، کوئی ماں باپ کا نافرمان، دنیا کے حرص میں مبتلا لوگ کہ دین کے لیے ٹھنڈے پنکھوں کے نیچے اللہ کی بارگاہ میں اس کے احسان کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، لیکن دنیا کے لیے گالیاں سننے، اپنے ذلیل ہونے، بے عزت ہونے اور چند ٹکوں کے حصول کے لیے کئی گھنٹوں تک محنت کرنے کے لیے تیار. ایسے لوگوں کی صحبت میں رہ کر انسان کبھی اچھا نہیں بن سکتا، کبھی نیک نہیں بن سکتا، کبھی اس کا ذہن پاکیزہ نہیں ہو سکتا، کبھی وہ سنجیدگی کے ساتھ آخرت کی طرف مائل نہیں ہو سکتا. ہمیں ان چیزوں پہ توجہ کرنی چاہیے. سب سے پہلی چیز تو ہم خود ایسے بن جائیں کہ جو ہماری صحبت میں آئے اللہ تعالیٰ اس کو برکات سے نواز دے، اور اگر ہم ایسا نہیں بن سکتے تو ایسوں کو تلاش کریں، ان کی صحبت میں رہیں.